خوب اگر اللہ چاہے، دیکھیے میں نے پہلے ایک نقطہ عرض کر دیا کہ اللہ کی مشیت اس کی حکمت کے تابع ہے، ٹھیک؟ تو اللہ جو بھی چاہتا ہے اس کے لامحدود علم اور حکمت کے تناظر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا اللہ ایسا چاہ سکتا ہے؟ اللہ کی چاہت میں اور رسول کی چاہت میں کوئی فرق ہے؟ نہیں۔ ان 14 کے بارے میں خود اللہ نے اعلان کیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، اور وہ وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ ان کی مشیت میں وحدت ہے۔ تو سوال یہ کہ مشیت حکمت کے تابع ہے، علم کے تابع ہے، تو کیا اللہ یا رسول کسی اور کو جانشین بنا سکتے ہیں؟ عقلی طور پر بات کیجیے۔ جی اب جو پیغمبر کی جگہ آ رہا ہے وہ پیغمبر کی تمام صفات، فضائل اور کمالات کا حامل ہونا چاہیے، اور وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ کیوں علی ابن ابی طالب؟ علی کیوں جانشین رسول ہیں؟ اس لیے کہ علی سب سے افضل ہیں۔ آج کل یہ سنا ہے نا شور آپ نے بھی، ماہ مبارک رمضان میں الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، اور کسی نے کہا کہ علی کو افضل کہنا انبیاء کی توہین۔ کیا علی کو افضل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ یہ خمینی بہت شکن نے فرمایا، توجہ فرمائیں۔ علی کو افضل قرار دینا انبیاء کی توہین نہیں ہے۔ علی کا کسی اور کے ساتھ تقابل کرنا خود علی ابن ابی طالب کی توہین ہے۔ کیا کسی کے ساتھ تقابل کر سکتے ہیں علی کا؟ خود علی ابن ابی طالب نے اپنا نوحہ خود پڑھا نہج البلاغہ میں کہ زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا ہے کہ فلاں 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 کے ساتھ میرا تقابل کر رہے ہیں، بھلا کہاں علی اور کہاں فلاں۔ فرض کیجئے آپ کسی سے علی کا تقابل کر کے علی کو افضل قرار دیں، افضل ہونا رسول اللہ کی جانشینی کے لیے کافی ہے؟ افضل ہیں علی، یہ زیادہ بچے بیٹھے ہیں اور دھڑ دھڑ لکھ رہے ہیں۔ اب ذرا دھیان کیجئے تو میں آپ کی مثال عرض کروں۔ یہ بچہ جو سب سے نزدیک ہے، آپ کس جماعت میں؟ 10th میں، 10ویں جماعت کے طالب علم میں۔ اب آپ فرض کیجئے کہ ان کی جماعت میں مزید 19 بچے ہیں، کل ملا کے 20، یہ 10ویں جماعت کے طالب علم ہیں، یہ سارا سال پڑھیں، اور سال کے بعد جب امتحان ہو تو یہ بچہ یا باقی 19 میں سے کوئی ایک بچہ سب سے زیادہ نمبر لے لے۔ کتنے؟ 70، 80، 90، باقی کوئی 40 لیتا ہے، کوئی 35، کوئی 50، کوئی 55، کوئی 60، 70، ایک بچہ ان میں سے یا یہ سب سے زیادہ نمبر لے لیں، 70 لے لیتے ہیں، 80 لے لیتے ہیں، 90۔ اب بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ بچہ تعلیمی اعتبار سے، علمی اعتبار سے ساری جماعت سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ سب سے زیادہ نمبر لیے۔ کتنے؟ 70، 80 یا 90۔ لیکن وہ 10، 20 یا 30 نمبر چھوٹ گئے، ان کا کیا بنے گا؟ آپ کی نگاہ ان نمبروں کے اوپر ہے جو اس بچے نے حاصل کیے، اور جو حاصل نہیں کیے ان کا کیا بنے گا؟ کبھی کبھی اندھوں کے درمیان کانا بھی تو راجا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ پیغمبر کی جانشینی کے لیے افضل ہونا کافی نہیں ہے، کامل ہونا شرط ہے۔ کامل ہونا شرط ہے، جامع ہونا شرط ہے، بات افضل کی نہیں ہے۔ علی کی پہچان اور تعارف میں جو پہلا جملہ حضرت کی شخصیت سے متعلق
آج کے بیان میں عرض کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ علی اس کائنات کے کامل ترین انسان ہے، جامع ترین انسان ہے. جتنے بھی ممکنہ، وہ بھی لکھیے اور یہ بھی سنیے کہ یہ بھی پوچھا جائے گا اور اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. جتنے بھی ممکنہ کمالات فرض کیے جا سکتے ہیں، یہ سارے ممکنہ کمالات اللہ نے بالفعل پیکر مرتضوی میں، نور مرتضوی میں ودیت فرمائے ہیں، اور ان تمام کمالات کا مجموعہ بنایا علی کو. ایسا نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کے کمالات کا سفر دنیا میں آ کے شروع ہوا. یہ دوسرا مسئلہ عرض کر رہا ہوں. پہلا مسئلہ پہنچ گیا اب تک، یہ دوسری بات. علی کے کمالات کا سلسلہ اور سفر دنیا میں آ کے شروع نہیں ہوا. جیسا کہ ہمارے پاس خطبہ جوانوں کو تشویق دلانے کے لیے ورزش کی کہتے ہیں کہ آپ کو ورزش کرنی چاہیے، باڈی بلڈنگ کرنی چاہیے، ویٹ لفٹنگ کرنی چاہیے، مشق کرنی چاہیے. کیوں؟ علی ابن ابی طالب بھی تو مشقیں کرتے تھے، ورزش کرتے تھے، آپ کو بھی کرنی چاہیے. نعوذ باللہ. کیا علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شجاعت اور بہادری آپ کی مشقوں کی رہین منت ہے؟ یا کوئی بھی دوسرا کمال؟ کیا علی کے کمالات کا سفر اس دنیا میں آ کے شروع ہوا؟ کیا علی ابن ابی طالب کے کمالات تدریجی ہیں؟ یہ سوال ہے. نہ، تدریجی نہیں ہے. سنیں، غور فرمائیے. پروردگار نے اپنے تمام تر فضائل اور تمام تر کمالات کی حد انتہا علی ابن ابی طالب کی لافانی حیات کا نقطہ آغاز بنا کر اس دنیا میں بھیجا. علی کے کمال کا سفر یہاں سے شروع نہیں ہوا. ہم جب پیدا ہوئے تو ہماری پوزیشن کیا تھی؟ قرآن نے کیا بیان فرمایا؟ هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. انسان، تمہاری کیفیت یہ تھی کہ ہم نے جب تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے باہر نکالا، تمہاری حالت کیا تھی کہ تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا. کیا علی نے دنیا میں آ کے سیکھنا شروع کیا پیغمبر سے، اور سیکھتے 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 پھر اس درجے پہ پہنچے کہ جب بوڑھے ہوئے 58 برس کی عمر میں، اور جب آپ کی حکومت شروع ہوئی اور آپ مسند خلافت پر فائز ہوئے تو اب کہنا شروع کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی؟ یوں ہے جیسے ہمارے مجتہدین، علماء، فقہا ساری زندگی پڑھتے ہیں، حرف حرف، لفظ لفظ، نقطہ نقطہ، کلمہ کلمہ جمع کرتے ہیں، دن رات جاگ کر لائبریریوں میں کتابیں نکالتے ہیں، استادوں کے پاس جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، مسلسل کوشش کے بعد وہ جو آپ کی ریٹائرمنٹ کی عمر ہے بڑھاپے میں، وہاں سے آپ کا فقیہ اس قابل ہوتا ہے کہ اب فتویٰ دے سکے. کیا علی ساری زندگی پڑھتے رہے، سیکھتے رہے، سوچتے رہے، تدبر، تعقل، تفکر کرتے رہے، غور و فکر کرتے رہے، اور جب بوڑھے ہوئے تب اس مرحلے پہ پہنچے کہ اب کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی؟ جی نہ، علی کا علم تدریجی نہیں ہے. علی کا جو علم بڑھاپے میں ہے وہی جوانی میں ہے، جو علم جوانی میں ہے وہی بچپنے میں ہے. 5 سال متواتر علی نے یہ دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. یہ 5 سال ہیں، 58 ہجری سے لے کر، معذرت 58 برس کی عمر سے لے کر 63 برس کی عمر تک، 36 ہجری سے لے کے 40 تک 5 سال. کیا جوانی میں یہی علم علی کے سینے میں نہیں تھا؟ اگر نہ ہوتا تو 33 سال کی عمر میں جب سردار بنو امیہ آیا آپ کے پاس اور پیشکش کی کہ یہ حکومت لیجیے، کیا جواب دیا؟ تفصیلی جواب 5واں خطبہ پڑھ لیجیے نہج البلاغہ کا. اپنی خاموشی اور سکوت کا فلسفہ کیا بیان کیا؟ بل اندمجت علی مکنون علم لو بہت لاضطربتم اضطراب العرشیۃ فی طوی البعیدہ. اب یہ اس کا جملہ آپ لکھ نہیں سکتے، نہج البلاغہ 5واں خطبہ ہے، اس میں سے نوٹ کر لیجئے گا. کیا راز سکوت کا؟ علم کا ٹھانٹے مارتا ہوا وہ بے کنار سمندر جو علی کے سینے میں ہے. علی کہہ رہے ہیں
کہ اگر اس علم کی ایک جھلک میں انسانوں کے اوپر ظاہر کروں تو اس دنیا کے تمام انسان اس طرح سے کپکپانے لگ جائیں اور اس طرح سے تھرتھرانے لگ جائیں جس طرح سے انتہائی گہرے کنویں میں ڈول کی رسی کپکپاتی ہے اور تھرتھراتی ہے. یعنی اس کائنات کے سارے انسان مل کر علی کے علم کی ایک جھلک تحمل نہیں کر سکتے. کوئی حال ہوگا جو جناب حمام کا ہوا, صحابی تھا, جوان تھا, امیر المومنین کو بہت پسند تھا. ایک دن یہ بہت عجیب کیفیت میں تھے, مولا کے پاس آئے, کہا کہ حضرت آج میرا جی چاہتا ہے کہ آپ متقین کی صفات بیان کریں. متقی کون ہے؟ آپ امام المتقین ہیں تو متقین کی صفات بیان کریں. امام آسان تھوڑی ہے. دیکھیں ہمارے پاس 3 لفظ ہیں. ایک ہے خلیفۃ نہیں سنا آپ نے؟ یہ لفظ نہیں سنا کبھی؟ سنا ہے تو تائید کیجیے. خلیفۃ المسلمین, امیر المومنین, امام کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ خلیفۃ المتقین کبھی سنا آپ نے؟ امیر المتقین سنا ہے؟ دیکھیں جب لفظ خلیفہ آیا تو مسلمین کا, جب لفظ امیر آیا مومنین کا, اور جب لفظ امام آیا تو متقین کا. تو علی کے انسانوں کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ 3 رشتے ہیں. کچھ کے خلیفہ ہیں, کچھ کے امیر ہیں, کچھ کے امام. کس کے خلیفہ؟ مسلمانوں کے, خلیفۃ المسلمین. کس کے امیر ہیں؟ مومنین کے, امیر المومنین. اور کس کے امام ہیں؟ متقین کے. اب ذرا دھیان سے اپنے بچوں کو 12 امام یاد کروائیے گا. مجھے تو ضرورت نہیں ہوتی کہ علی کو اپنا امام کہوں, کیونکہ علی کو امام کہنے سے پہلے کہ علی میرے امام ہے تو مجھے خود کو متقی بننا پڑے گا. اس لیے آپ کا صحابی ہے, جوان صحابی, حمام نام ہے, کا تقویٰ کے بارے میں بتائیں, متقین کی صفات. حضرت نے ایک بیان کی تو کہا نہیں, کما حق کہو. حضرت نے سرد آنکھیں جی, اور جب بیان کرنا شروع کی صفات. یہ خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ میں, خطبہ حمام بھی نام ہے, خطبۃ المتقین بھی. ابھی خطبہ مکمل نہیں ہوا تھا, حمام کا چہرہ زرد ہونا شروع ہوا, چیخ ماری, گرے اور وہیں پر وفات پا گئے. تحمل نہیں کر سکتا انسان. وہ علم بڑھاپے میں, یہ علم جوانی میں. کیا بچپنے میں علی ابن ابی طالب کے سینے میں یہ سارا علم نہیں تھا؟ اگر نہ ہوتا تو کیا پیغمبر کے ہاتھوں پہ یہ آ کے فرماتے, یہ بتائیں کیا سننا چاہتے ہیں؟ تورات, قرآن, انجیل, زبور کہاں سے سیکھ کے آئے؟ علی ابن ابی طالب دنیا میں آ کر کسی سے نہیں سیکھا. اگر پیغمبر کے شاگرد ہیں تو عالم ملک میں پیغمبر کے شاگرد نہیں, عالم ملکوت میں پیغمبر کے شاگرد ہیں. اس عالم میں پروردگار نے یا براہ راست علم عطا کیا علی کو یا پیغمبر کے وسیلے سے. یہ 14 کے 14 شاگرد پروردگار ہیں. ان 14 کا معلم, ان کا مرشد, ان کا استاد اللہ ہے. اور یہ 14 مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں. جب دنیا میں آئے کامل آئے. اب میں چونکہ وقت نہیں ہے اور بس میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں جو لکھا ہے. بس افضل کے چکر میں آج کے بعد آپ کبھی مت الجھیے گا. علی خلیفہ رسول ہیں اور بلا فصل ہونے کا اعلان کب ہوا؟ شب معراج. لیکن اب گزارش نہیں کر سکتا, وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. چونکہ آج میں چند منٹ آئیے میں صرف تعارف کروا دیتا ہوں, آپ خود مطالعہ کرتے رہیے گا. اب آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ جو لکھا گیا, وہ کوشش کیجیے اور میں بھی کوشش کرتا ہوں. حضرت کی ظاہری عمر 63 سال ہے, جیسے پیغمبر کی عمر 63 سال ہے. مولا متقیان پیغمبر کی ولادت کے 30 سال بعد دنیا میں آئے اور پیغمبر کی وفات کے 30 سال بعد شہید ہوئے. تو پیغمبر کے ساتھ اس دنیا میں کتنا وقت گزارا علی نے؟ 33 سال. یہ بھی سوال ہو گیا یا نہیں ہوا؟
تو اس کو بھی ذہن میں نوٹ کر لیجیے. اچھا یہ سوال اتنا مفصل ہے کہ اس کے لیے یہ وقت ابھی کا مجھے صرف تعارف کروا دیجیے, اور سوال بہت اچھا ہے, میں عرض کروں گا. ابھی تقریباً 11 جولائی تک آپ کی خدمت میں ہے. چند اور بھی سوالات پہنچے ہیں چند خواہران کی طرف سے بھی, تو ابھی اگر میں نے یہ کیا تو یہ نہیں بیان کر سکوں گا, چونکہ آج ہمارے پاس زیادہ 15 سے 20 منٹ مزید ہیں. چونکہ آپ کے ایک دوسرے شہر سے مہمان آئے ہوئے ہیں, وہ عزاداری بھی ہوگی, تو میں سمیٹنا چاہتا ہوں بات کو. کل انشاءاللہ ذرا وضاحت سے عرض کر دیں گے, لیکن کل بھی میں آپ کے سوال کا جواب عرض نہیں کروں گا, چونکہ کل کی مجلس مخصوص ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شخصیت سے. تو آنے والے دنوں میں جیسے جیسے گنجائش بنے گی, جہاں بھی مناسب ہوگا, تو آپ اسی طرح سے, یہ بہت اچھی بات ہے, سوال پوچھیں گے تو اگر آتا ہوگا تو میں عرض کروں گا. اچھا, آپ کی حیات طیبہ کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے سمجھنے کے لیے. آپ کا پہلا دور ولادت سے لے کر اعلان بعثت تک, یہ کتنا عرصہ بنا؟ 10 سال. یہ 10 سال, ان 10 سالوں میں زیادہ وقت علی ابن ابی طالب کا پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ گزرا, اور پیغمبر بعثت سے پہلے سال میں 1 مہینہ کہاں گزارتے تھے؟ غار حرا میں. اور وہ 1 مہینہ مسلسل علی ابن ابی طالب غار حرا میں پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے. اگر تفصیل پڑھنی ہے تو نہج البلاغہ خطبہ قاصعہ 192 نمبر ہے, آپ مطالعہ کر لیجیے. یہاں تک کہ جب پہلی وحی اتری پیغمبر پر, تو جیسے پیغمبر نے سنی ایسے علی نے سنی. خود علی نے فرمایا, نہج البلاغہ پڑھ لیجیے آپ. اور وہی نازل ہونے کے بعد جیسے ہی شیطان کی چیخ کی آواز بلند ہوئی, تو یہ چیخ کی آواز علی ابن ابی طالب نے بھی سنی. اور پیغمبر نے خود فرمایا, علی کہتے ہیں پیغمبر نے میرے بارے میں کیا کہا, یہ شورا میں یہ الفاظ ہیں علی کے, کہ اے علی, جو میں سنتا ہوں وہ آپ سنتے ہیں, جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ دیکھتے ہیں. یہ 10 سال ہیں مسلسل, یہ پیغمبر کے ساتھ ہیں. اس کے بعد پیغمبر نے جب اپنی بعثت کا اعلان کیا, یہاں سے ہجرت تک 13 سال بنتے ہیں. یہ 13 سال بہت خاص ہیں. اب ان کی الگ وضاحت ہونی چاہیے, گنجائش نہیں ہے. آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں خود اپنے طور سے مطالعہ کیجیے گا. اجمال دعوت ذوالعشیرہ پہلا مرحلہ ہے, یوم الدار. یہاں سے علی کا کردار آپ مشاہدہ شروع کیجیے, اور 13 سالوں میں کیسے گزارا علی نے. یہ وقت مشکل ترین وقت ہے. کتنا مشکل ہے کہ علی تلوار نہیں نکال سکتے. کوئی واقعہ بتائیے کہ علی نے تلوار نکالی ہو. علی پیغمبر گرامی اسلام کی مرضی اور مشیت کے حامل ہیں. نہ صرف یہ کہ علی نے کبھی تلوار نہیں نکالی, بلکہ یہ کہ کبھی پیغمبر کو نہیں کہنا پڑا کہ یہ کام نہ کیجیے گا. پیغمبر جانتے ہیں کہ علی میری مرضی کا حامل ہے. ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ بعد میں پیغمبر نے کہا کہ علی آپ نے ایسے کیوں کیا. سمجھنا ہے علی اور پیغمبر کا تعلق. دعوت ذوالعشیرہ جس کی ایک جھلک میں نے عرض کی, اور انجام کیا ہے؟ ہجرت. خود ہجرت معمولی بات نہیں ہے. تاریخ اسلام میں اور تاریخ رسول اللہ میں بارہا ایسے مراحل آئے کہ بالکل سکوت تھا, سناٹا تھا, خاموشی تھی. کبھی وہ گنواؤں گا آپ کو. ان میں سے ایک مرحلہ شب ہجرت تھا, جب دشمن نے یہ طے کر لیا کہ اب ختمی مرتبات کی حیات طیبہ کا چراغ گل کرنا ہے, قتل کرنا ہے. اور یہ طے کیا کہ اگر کوئی ایک قبیلہ اٹھے گا, جیسے بنو امیہ ہے یا کوئی دوسرا ایک قبیلہ, تو بنو ہاشم اس کے خلاف تلوار اٹھا لیں گے, جنگ لڑیں گے. تو جتنے بھی عرب قبائل ہیں, ہر قبیلے سے 2 آدمی یہ پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کریں گے, اور رات کے کسی مناسب حصے میں حملہ کریں گے. اور اللہ نے یہ سازش اپنے محبوب کو پہلے سے آگاہ کر دیا. اور شب ہجرت پیغمبر روانہ ہوئے کسے؟
اپنی جگہ رکھا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو. کچھ باتیں ہوئیں, میں ایک سے دو جملے عرض کر دیتا ہوں. کہا کہ علی میں نے جانا ہے اور آپ میرے بستر پر سوئیں گے. سب سے پہلے جو قریبی افراد تھے سب, جن میں علی ابن ابی طالب بھی موجود تھے, کہا کہ تم میں سے کون میرے بستر پہ سوئے گا. سکوت تھا, جیسے دعوت ذوالعشیرہ میں تھا, جیسے جنگ خندق میں تھا, جیسے دیگر مواقع پہ ایسا سناٹا سکوت, جواب کوئی نہیں دے رہا تھا. آج بھی مشکل مرحلہ ہے. پیغمبر کے بستر پہ سونا آسان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باہر سینکڑوں تلواریں ہیں نیاموں سے نکلی ہوئی, اور کوئی ٹائم فکس نہیں ہے کہ رات 10 بجے ہم نے حملہ کرنا ہے تاکہ اگلا تیار رہے. نہ وقت معین نہیں ہے, نہ ہی کوئی کمرے کے اندر بجلی کی فٹنگ ہے اور علی جہاں سو رہے ہیں لیمپ لگا ہوا ہے سرہانے اور کوئی بٹن لگا ہوا ہے, کوئی جیسے دروازہ کھلے گا تو علی جلدی سے بٹن دبائیں گے, یا جو بھی پیغمبر کے بستر پہ سویا ہے وہ بٹن دبائے گا کہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا کہ نہیں نہیں میں پیغمبر نہیں ہوں, وہ تو جا چکے ہیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے. نہ وقت معین ہے اور نہ ہی کوئی ایسا انتظام ہے. کسی بھی لمحے وہ سینکڑوں تلواریں اس خوابگاہ میں داخل ہو سکتی ہیں اور حملہ ہو سکتا ہے, اور یہ تلواریں ایک فرد ان کے آگے ٹکڑے اڑ جائیں. اور سونا ہے. ہجرت کی بیان کے لیے خود مفصل وقت چاہیے, اسی لیے سب کو اندازہ تھا کہ یہ مشکل ترین کام ہے. پیغمبر کے ساتھ جانا آسان ہے, پیغمبر کے بستر پہ سونا سب مشکل ہے. اسی لیے علی ابن ابی طالب نے یہ جملہ پوچھا پیغمبر سے, کہا کہ کیا آپ کے بستر پر سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں بچ جائے گی؟ تو علی نے کیا بتایا؟ علی نے یہ بتایا کہ ساتھ جانے سے جان نہیں بچے گی, بستر پر سونے سے جان بچے گی. اور علی سوئے. اور پیغمبر نے یہی کہا کہ یا علی نم علی فراشی, میرے بستر پر سو جائیے. یہ پیغمبر کا جو مطالبہ ہے خود سمجھے کہ علی کیا ہے. پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ ذرا لیٹ جائے میرے بستر پہ, کیا کہا؟ سو جائیں. عرض کیا تھا نا تکلیف ما لا یطاق کسے کہتے ہیں؟ بچی کی مثال دی تھی, بچے کی پانی کی اور اڑنے کی. تو اگر میں اس بچے سے کہوں کہ یہاں لیٹ جائیں تو یہ تو ممکن ہے, یہ مان لیں گے. اگر میں کہوں کہ سو جائیں تو کیا ان کے بس میں ہے؟ سونا اختیاری عمل نہیں ہے. کبھی انسان کو نیند جب آئے تو کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے, اور جب نیند نہ آ رہی ہو گولیاں بھی کھا لے, کچھ کر لے, آرام دہ بستر ہو, نیند نہیں آتی. نیند غیر اختیاری فعل ہے, اور پیغمبر علی سے کہہ رہے ہیں سو جائیے, تو سمجھ لیں علی کون ہے؟ وہ غیر اختیاری امور میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر سکتے ہیں. یہ علی ابن ابی طالب ہے. لیکن عجیب ہے, قرآن نے 3 شعبے حیات انسانی کے ذکر کیے ہیں, زراعت, صنعت اور تجارت. پچھلے 2 کو پھر کبھی عرض کروں گا, آج چونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے ایک جملہ عرض کروں تجارت سے متعلق. علامہ علی نکی نکن کی کلمات ہیں کہ علی نے زراعت بھی کی ہے, صنعت بھی کی ہے, لیکن یہ 2 کام علی نے حالت بیداری میں انجام دیے ہمیشہ. اور تجارت علی نے بیداری میں بھی کی ہے اور نیند میں بھی کی ہے. عجیب انسان ہے. بیداری میں کب؟ جب میسم تمار کی کھجوریں بیچتے تھے. اور نیند میں کب؟ شب ہجرت. کیا بیچا علی نے اس تجارت میں اور کیا خریدا؟ یہ قرآن بیان کر رہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرَضَاتِ اللَّهِ. انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنا نفس, اپنی جان بیچ کر اللہ کی مرضی اور مشیت اور رضا خرید لیتا ہے. یہ کام ہوا ہے شب ہجرت. علی سو کیا؟ جو علی سو کے یہ کرے وہ جاگ کے کیا کرے گا؟ سو کر اتنی بڑی تجارت کی, کائنات کی سب سے بڑی تجارت, کیا بیچا علی نے, کیا خریدا؟ ایک جملہ علامہ کا عرض کرتا ہوں. علی نے شب ہجرت اپنا نفس بیچا اور کیا خریدا؟ نفس بیچ دیا, مرضی خرید لی. علی نے اپنا نفس شب ہجرت بیچ دیا اور مرضی اللہ کی. تو اب علی کا نفس کہاں ہے؟ بیچ تو دیا,
اللہ کے پاس ہے، تو اللہ کی مرضی کدھر ہے؟ علی کے پاس ہے۔ تو یہ خوبصورت جملہ ان کا ہے، کہا کہ اب اگر کسی کو علی سے بیعت لینی ہے تو وہ وہاں جائے، علی کے نفس کے پاس، اور اگر کسی کو رضی اللہ کرنے کا تو وہ یہاں آ جائے، اللہ کی مرضی کے پاس، اللہ کی رضا کے پاس۔ یہ شب ہجرت، اور یہاں سے پیغمبر کی زندگی کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے، ہجرت سے وفات رسول تک، یہ 10 سال۔ ان 10 سالوں میں پہلا سال چھوڑ دیجئے، 1 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ 9 سالوں میں کل 83 جنگیں ہوئیں، جن میں سے 27 غزوات ہیں، اور ان 27 میں سے 26 میں علی ابن ابی طالب نے شرکت کی، اور ان کی فتوحات کا باعث علی ابن ابی طالب قرار پائے۔ صرف ایک غزوہ میں حضرت نے شرکت نہیں فرمائی، کون سا ہے؟ ادھر میں نے نہیں لکھا، لکھ لیجئے، یہ بھی سوال آ سکتا ہے، غزوہ تبوک۔ اچھا لکھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ منافقین نے یہ پلاننگ کر رکھی تھی کہ اگر پیغمبر جائیں گے تو پیچھے سے حکومت کا تختہ الٹ دیں گے، اس لیے حضرت کا رکنا ناگزیر تھا۔ اسی موقع پہ پیغمبر نے یہ حدیث فرمائی تھی، لوگوں نے تانا زنی کی اور حضرت دکھی ہوئے، مولا متقیان کے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑ گئے، تو کہا کہ کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے؟ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ 10 سال اگر آپ وضاحت کریں گے، مثلا جیسے میں نے ایک جنگ کی مثال دی، پہلی جنگ اسلام کی جنگ بدر ہے، جو 2 صدی ہجری میں لڑی گئی، اور 17 رمضان المبارک کو، ادھر سے 313 افراد تھے اور ادھر سے 1000 افراد، ان میں 70 افراد قتل ہوئے، 36 افراد خالصتاً علی کی تلوار سے قتل ہوئے، اور باقی 34 افراد کے قتل میں حضرت کی شمولیت تھی۔ گویا جنگ بدر کی فتح کا اصلی سبب علی ابن ابی طالب ہے۔ باقی جنگوں میں بھی آپ دیکھ لیجئے، اب بیان کا وقت نہیں ہے۔ اور پھر تیسرا دور ہے، 5واں دور، آپ کی خلافت سے شہادت تک، یہ 5 سال ہے نا، یہ چوتھا دور چھوڑ گیا، کون سا؟ وفات رسول سے خلافت تک، یہ 25 سال ہیں، یہ 25 سال ہیں۔ 9 سال علی نے تلوار چلائی، 25 سال تلوار کو نیام میں رکھا۔ جس طرح سے علی ابن ابی طالب کی شمشیر سے دین کی بنیاد مستحکم ہوئی، مضبوط ہوئی، اسی طرح سے علی کے صبر اور سکوت سے، 25 سالہ صبر سے اسلام کو بقا ملی ہے۔ اگر صبر نہ کرتے 25 سالوں میں مشکل ترین لمحات تھے۔ ان میں 3 افراد آئے برسر اقتدار، سب سے پہلے خلیفہ اول، جس کا دور خلافت ہے 2 سال 4 ماہ، اس کے بعد دوسرا خلیفہ ہے، اس کی مدت خلافت ہے 10 سال 4 ماہ، 10 سال 6 ماہ اور 4 دن، اور پھر تیسری خلافت ہے جس کی مدت ہے 12 سال۔ یہ 25 سال علی نے کیسے گزارے؟ تیسرا خطبہ پڑھ لیجئے کہ میں نے صبر کیا، در حالی کہ میری آنکھ میں کانٹا تھا اور حلق میں ہڈی تھی۔ ایسا صبر کیا جس میں جوان بوڑھا ہو جائے اور بوڑھا انسان دنیا سے چلا جائے، مشکل ترین مرحلہ تھا۔ اس میں اب پہلی خلافت میں حضرت کا کردار کیا رہا، یہ اب آپ خود مطالعہ کریں گے۔ دوسری خلافت، اس میں حضرت کیسے رہے، فتوحات ہوتی رہیں۔ سوال وہ کہ جس نے سوائے غزوہ تبوک کے ہر اسلامی جنگ میں سر فہرست ہیں، جن کی وجود سے لشکر اسلام کو فتح ملی، اس کو کیوں نہیں کہا گیا؟ جب مسلسل فتوحات ہو رہی ہیں، جنگ قادسیہ لڑی جا رہی ہے، روم پر چڑھائی ہو رہی ہے، ایران پر چڑھائی ہو رہی ہے، انہیں کیوں نہیں دعوت دی گئی؟ اسلام کے سب سے بڑے شجاع کو، اور اگر دعوت دی گئی تو علی نے قبول کیوں نہیں کی؟ یہ وہ تاریخی حقائق ہیں، سوالات ہیں۔ پھر جب دوسرے خلیفہ زخمی ہوئے، ابو لولو فیروز نے زخمی کیا، تو 3 دن تک مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ زخمی رہے، اور اس زخمی حالت میں وصیت کی۔ جب سوال کیا گیا، مغیرہ نے پوچھا کہ اب کسے خلیفہ بنانا ہے؟ کسی ایک کا نام نہیں لیا، 6 افراد کا نام لیا۔
یہ بات اہم ہے، اس ایک بات کو میں بیان کر دیتا ہوں، باقی اب بیان کا وقت نہیں رہا. جو شورا بنائی گئی، کتنے افراد ہیں اس میں؟ سب سے پہلے علی ابن ابی طالب، دوسرے نمبر پر عثمان بن عفان، تیسرے نمبر پر طلحہ، پھر زبیر، پھر عبد الرحمن بن عوف مکی، پھر سعد بن نبی وقاص. 6 افراد ہیں شورا کے. یہ شورا کیوں بنائی گئی؟ ایک فرد کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ پہلے خلیفہ نے تو ایک فرد کا اعلان کیا اپنے بات کے لیے جی، تو کیوں ضرورت پیش آئی کہ شورا بنائی جائے؟ یہ جواب جو ہے وہ انعام کے لائق ہے. شورا کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے نہیں بنائی گئی، علی کو خلافت سے محروم رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی. اس کی تفصیل اگر آپ نے ضرورت سمجھی تو میں کل عرض کر دوں گا، کل نہیں، آنے والے دنوں میں. کل کا دن چونکہ ایک ہی دن ہے اور امام صادق کی شہادت سے منسوب ہے، تو پھر صرف امام صادق کا ذکر ہوگا. یہ بہت اہم ہے. بس اب بات کو سمیٹتے ہیں اور ختم کرتے ہیں، وقت ختم ہو گیا. آپ ان 5 حصوں کا مطالعہ کیجیے، اور جہاں جو سوال آپ کے ذہن میں آئے ہیں خدمت میں، البتہ یہ 2 گھنٹے رکھے گئے، اس لیے پھر 8:30 بجے چونکہ شروع ہو رہا ہے تو 1.5 گھنٹہ رہ گیا، اور 1.5 گھنٹے میں سے بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ زحمت نہ دی جائے. لیکن جن دنوں میں آپ ضرورت محسوس کریں گے ہم اپنی نشست کو طول بھی دے سکتے ہیں. یہ 63 سالہ حیات طیبہ ہے. اور پھر جو آپ کا اپنا عہد خلافت ہے، اس میں جیسی برسر اقتدار آئے 36 ہجری میں فوراً آپ جنگ مسلط کر دی گئی، اور شورا کے ارکان میں سے ہی 2 افراد اس میں شامل تھے. شورا بننے کا جو نفسیاتی نقصان تھا وہ ظاہر ہوا یہاں پر. مثلا فرض کیجئے کہ یہ بظاہر سیاست سے وابستہ نہیں ہے جتنا مجھے اجمالی تعارف ہے، لیکن اگر آپ اہل علاقہ ممتاز آباد کے رہنے والے آپ سب ان کے پاس جمع ہو جائیں، یا کچھ ایسے حالات بنے کہ بھائی آپ یہاں سے الیکشن لڑیں، تو اب یہ بات ناکام ہو جائیں یا کچھ یا اور وجوہات، یا آپ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں، اس سے پہلے یہ خیال ان کو نہیں آیا ہوگا، لیکن آپ کس عمل سے یا آپ کی بات سے یا آپ کی خواہش سے یہ خیال آ سکتا. شورا میں موجود 6 افراد میں سے اکثر کو کبھی ان کی وہم و گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ ہم خلیفہ بن سکتے ہیں، لیکن جیسے ان کے نام علی کے ساتھ برابری میں لا دیا گیا اور بٹھا دیا گیا، اب ان کے ذہن میں بھی آ گیا کہ ہاں ہم بھی بن سکتے ہیں. اس کے جو نفسیاتی نقصانات ہوئے، بعد میں یہی افراد خود کو مستحق سمجھنے لگ گئے اور علی کے مد مقابل آ گئے. اتنی محبت کرتا تھا، جب سیدہ زہرا کے گھر پر حملہ ہوا تھا تو یہی زبیر تلوار لے کے نکلا تھا، مغیرہ نے تلوار چھینی اور آپ کی پسلیاں توڑی. خود زبیر کے بارے میں نہج البلاغہ میں علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ یہ زبیر اپنے بیٹے عبداللہ کے بالغ ہونے سے پہلے ہم اہل بیت میں سے تھا، ہمارا ساتھی تھا. اور سیدہ نے کہا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ اگر آپ کو کسی بھی اعتبار سے میرا وصی بننے میں مشکلات درپیش آئیں تو میں اپنی وصیتیں زبیر کے سپرد کرتی ہوں. زبیر حضرت کی پھوپھی کا بیٹا تھا، اور ایک دن یہ مولا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہا ہے، اور چلتے ہوئے حضرت کی گردن کا بوسہ لے رہا تھا تو پیغمبر نے دیکھ لیا کہ بہت پیار کرتے ہو، کہ کیوں نہ کروں، علی قابل ہیں اور علی میرے عزیز ہیں، میرا یہ رشتہ ہے، پھوپھی ذات بھائی ہیں، تو کہا کہ خیال رکھنا کبھی اسی علی کے مقابلے میں. اور اسی لیے شورا میں جو ووٹنگ ہوئی ہے، دیکھیں یہ جو میں نے جملہ کہا کہ شورا کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے نہیں بنائی گئی، علی سے خلافت کو دور رکھنے کے لیے. آپ ذرا سا میں 2 منٹ اور لیتا ہوں، آج میں مصائب نہیں پڑھوں گا، وہ نوح خان نے انشاءاللہ وہی ذکر مصیبت کر دیں گے. میں 5 منٹ میں یہ ایک بات کر دیتا ہوں، نہیں 10 منٹ اس لیے نہیں کروں گا چونکہ وہ بہت دور سے آئے ہیں اور آج وہ بیان کریں، میں تو باقی دنوں آپ کے پاس موجود ہوں. 6 رکن ہیں، کیا ان کو آزاد چھوڑا کہ جس ایک کو چاہو بنا لو؟ نہیں. کیا کہا کہ ان 6 میں سے اگر 5 ایک طرف ہو جائیں،
چھٹا ایک طرف ہو جائے اور وہ ان کی بات کو نہ مانے، اسے قتل کر دو. دیکھیں آپ، قتل کر دو. اندازہ تھا کہ علی ان کی بات نہیں مانیں گے، چلیں قتل کر دیں. پھر اگر 6 میں سے 2 ایک طرف ہو جائیں، 4 دوسری طرف ہو جائیں، تو اگر 2 ان کے فیصلے کو قبول نہ کریں تو 2 کو قتل کر دو. اندازہ تھا کہ زبیر علی کا ساتھ دے سکتا ہے، جیسا کہ شورا میں پہلا ووٹ زبیر نے مولا کے حق میں دیا ہے. اس لیے کہا کہ اگر 2 نہ مانے، پھر کہا اگر 3 ایک طرف ہو جائیں 3 دوسری طرف، تو فیصلہ میرا بیٹا عبداللہ کرے گا. عبداللہ کرے گا، چونکہ خطرہ یہ تھا کہ اگر زبیر علی کی طرف گیا تو اس کا ایک دوست ہے طلحہ، تو وہ بھی ممکن ہے کہ ادھر چلا جائے. تو یہ 3 ادھر 3 ادھر، تو اب فیصلہ کون کرے گا؟ بیٹا. کیا وہ آزاد ہے فیصلہ کرنے میں؟ عبداللہ پر واجب ہے کہ وہ اس طرف فیصلہ دے جس طرف عبد الرحمن بن عوف مکی ہوگا. اور عبد الرحمن بن عوف مکی کون ہے؟ عثمان بن عفان کا بہنوئی ہے، تیسرے خلیفہ کا بہنوئی. اور جن لوگوں کو تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ دشمنی تھی رسول اللہ کے بعد علی ابن ابی طالب سے، ان میں سے سر فہرست جو لوگ ہیں ایک عبد الرحمن بن عوف مکی، کیونکہ یہ خود جناب سیدہ کا رشتہ بھی لے کے گیا تھا یہ شخص. اور انداز بہت عجیب تھا، ہیرے جواہرات اٹھا کر کے اگر یہ رشتہ دیں تو سب کچھ آپ کو دے دوں گا. پیغمبر نے زمین سے کنکریاں اٹھائیں اور پھینکی اور وہ جواہرات میں بدل گئیں، کہ یہ اٹھا لو اور چاہیے تو بتاؤ، آئندہ ایسی گستاخی نہ کرنا. اور اگر باقی 3 قبول نہ کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے. بس شورا قطعی طور پر کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی، پوری پلاننگ ایسی تھی کہ علی تک نہ پہنچے. لیکن جب لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑا گیا، علی واحد حکمران ہے جو جمہوری بھی ہیں، اسلامی بھی. اسلامی طریقہ انتخاب غدیر میں ہو چکا، کسی کی بھی بیعت اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے علی ابن ابی طالب کی. اور جس مسیحی مفکر نے یہ جملے لکھے ہیں، صوت العدالت الانسانیہ، یہ کتاب لکھی ہے علی ابن ابی طالب کے 5 سالہ دور حکومت پر، اس میں یہ جملہ لکھا ہے علی کے تعارف میں کہ علی کون ہے. کہا، ایک اور شخص کا نام لیا، آپ اس کتاب میں خود پڑھ لیجئے، میں عرض نہیں کروں گا. کہا کہ اور خلیفہ ہے، وہ امراء سے اور خواص سے یہ جملہ کہتا تھا کہ لوگوں کو اپنا غلام نہ بناؤ. اور علی نے کبھی کسی سردار اور خواص میں سے کسی بڑے رئیس و امیر کو نہیں کہا کہ لوگوں کو اپنا غلام نہ بناؤ. طرز تفکر کا فرق یہ مسیحی مفکر ہے جارج جرداک، اس نے بیان کیا. بلکہ علی ہمیشہ لوگوں سے کہتے تھے کہ تم کسی کے غلام نہ بننا. سمجھے، بہت بڑی بات ہے کہ یہ طرز تفکر بتا رہا ہے ایک جو خواص سے مخاطب ہے اور کہہ رہے کہ تم نے کسی کو غلام نہیں بنانا، اور ایک عوام سے مخاطب ہے کہ تم نے کسی کا غلام نہیں بننا، کہ یہ 2 الگ ذہنیتیں ہیں. پہلی ذہنیت ایک ڈکٹیٹر کی ہے، آمر کی ہے، اور دوسری ذہنیت ایک جمہوری حکمران کی ہے جو لوگوں سے مخاطب ہے کہ تم نے کسی کا غلام نہیں بننا. علی ابن ابی طالب بشریت کے وہ مشکل کشاں ہیں جنہوں نے اس عصر کی مشکلیں بھی آسان کی اور قیامت تک آنے والی مشکلیں بتائیں بھی اور ان کا حل بھی بتایا. آج کا انسان جو گناہوں میں جکڑا ہوا ہے، دیکھیں اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج کچھ مسائب عرض نہیں کروں گا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک نوح خان موجود ہیں تو میں اس جملے پہ اکتفا کرتا ہوں آج کی شب کی مناسبت سے، چونکہ حضرت کی محفل میں کسی جوان نے یہ جملہ کہا. بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، ایک جوان تھا اور جوان نے سرد آنکھ کھینچی، کہا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. علی نے جب یہ جملہ سنا، جو بات کر رہے تھے چھوڑ دی، اس جوان کی طرف متوجہ ہوئے، کہا تیری ماں تیری میت پر بیٹھے، یعنی تجھے مر جانا چاہیے، مر جانا چاہیے. پتا ہے کیا کہا؟ کہا حضرت میں نے کلمہ استغفار ادا کیا.
توبہ کی ہے, مغفرت طلب کی ہے, کسی غیبت نہیں کی, تہمت نہیں لگائی, جھوٹ نہیں بولا, کوئی ایسا لغو کلمہ ادا نہیں کیا. علی فرماتے ہیں اتدری مل استغفار, پتہ ہے استغفار کیا ہے؟ اب جب نوحے پڑھے جائیں گے, نصیحت بھی ہوگا, آپ عزاداری کریں گے, توسل کریں گے. آج علی کے وسیلے سے اللہ سے مانگنا ہے, لیکن کیا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے؟ چونکہ آج کی رات توبہ کی رات ہے, تو کیسے توبہ کریں؟ علی بتا رہے ہیں اتدری مل استغفار, پتہ ہے استغفار کیا ہے؟ کہ نہیں یا علی آپ بتائیں. کہ سنو, استغفار 6 چیزوں کا نام ہے, 6 رکن ہیں توبہ کے, استغفار کے. پہلے 2 رکن وہ ہیں جن سے توبہ بنتی ہے, دوسرے 2 رکن وہ ہیں جو توبہ کی قبولیت کی سند ہے, اور تیسرے 2 رکن وہ ہیں کہ جو انسان کو عام لوگوں سے اٹھا کر انبیاء اور اولیاء کی صفوں میں لے جاتے ہیں. پہلے 2 رکن جن سے توبہ بنتی ہے, تشکیل پاتی ہے, ورنہ توبہ مذاق ہے. اگر کوئی زبان سے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے, استغفر اللہ پڑھتا رہے, مجھے توبہ قبول کر لے, نہ. پہلا رکن الندم, ندامت ہے, دل سے شرمندہ ہو کہ آج تک جو کیا سو کیا, آج کے بعد نہیں, نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے. دوسرا رکن عزم, ارادہ, کہ اب کبھی اللہ کی معصیت نہیں کروں گا, کبھی اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. میں نے زندگی جس طرح سے گزاری, پہلے مرحلے میں ندامت. عام طور پہ مولوی صاحبان بتاتے ہیں کہ قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا, اور ہم سمجھتے ہیں ہاں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. نماز کا سوال تب ہوگا جب عبادات اور معاملات کی باری آئے گی. سب سے پہلے قبر میں عقیدے کے بعد سوال جو انسان سے کیا جائے گا اس کی عمر سے متعلق سوال ہوگا, زندگی سے متعلق, کہاں گزاری ہے. زندگی ایسی چیز نہیں ہے جسے چوکوں میں, چوراہوں میں, گلیوں میں, واٹس ایپ پر, فیس بک پر ادھر ادھر انسان صرف کرتا چلا جائے, ختم کرے. نہ, ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال ہوگا. علی خود درزی کے پاس گئے, کپڑا دیا کرتے کے لیے. جب اس نے کرتا سی دیا, حضرت نے ایک گوشے میں جو اس نے درزی نے معین کی تھی جگہ, وہاں کھڑے ہو کے تبدیل کیا کرتا. پہن کے آئے تو اس کی جو آستینیں تھیں یہ لمبی تھیں, یہ ایسے انگلیوں سے باہر تھی. وہ شرمندہ ہوا. حضرت نے کہا کوئی بات نہیں. اس سے کینچی مانگی, کینچی لے کے اسے کاٹ دیا. یہ کاٹا تو شکریہ ادا کیا کہ میرے پاس رومال نہیں تھا, اب تم نے مجھے کپڑے بھی تیار کر دیے اور رومال بھی انتظام ہو گیا. جب وہ کپڑا اضافی جیب میں رکھا تو کہا حضرت یہ دوبارہ اتار دیں تاکہ میں اس کے آگے جیسے پہلے سلائی کی ہوئی تھی پھر سے کر دوں, وہ اچھا بھی لگے گا, خوبصورت لگے گا. کیا جملہ کہا ہے خیاط, بھلا علی کے پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ ایک کرتے کی تزئین اور آرائش میں صرف کر دے. علی کے پاس وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس, وہ تو کامل ہیں اور مکمل ہیں. ہم نے سفر کمال طے کرنا ہے, ہمارے پاس فرصت کہاں سے ہے؟ سب سے اہم مرحلہ زندگی ہے, وقت ہے. بس میں ختم کروں تاکہ بزرگوار آئیں گے اور آپ کی ایمانی تغذیہ اور عزاداری کا سامان کریں گے. ندامت اور عزم, یہ 2 رکن توبہ کو تشکیل دیتے ہیں. کیسے پتہ چلے کہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بہت سارے لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں, ملاؤں کے پاس جاتے ہیں, بتائیں کیا میری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ انہیں کیا پتہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ ان کا کام نہیں ہے. علی بتا رہے ہیں 2 رکن توبہ کی قبولیت کی سند ہے, اگر یہ کام کر لیا تو سمجھ لے, یقین کر لے کہ تیری توبہ قبول ہو گئی. تیسرا اور چوتھا